نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے بعض احباب کی طرف سے ایک راوی عطیہ بن سعد الاوفی کے متعلق سوالات کیے جا رہے تھے کہ اس کے متعلق بتلائیے کہ یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، اور کچھ حضرات نے ایک رافضی کی تحریر بھیجی ہے جس نے عطیہ الاوفی کو ثقہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے اہل سنت کی کتب رجال کے حوالے دیے، اور اس نے حوالہ جات کے نقل کرنے میں بہت زیادہ دھوکے اور خیانتوں سے کام لیا ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی پیش کردہ توثیق کی حقیقت رکھیں گے۔ آپ ذرا اس کی عبارتیں دیکھ لیں کہ اس نے کس طرح توثیق پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا اس نے حوالہ دیا علامہ ابن حجر عسقلانی کا، دوسرا امام ترمذی کا، تیسرا اس نے دیا وسیع عباس کا، ناصر الدین البانی، امام ابن خزیمہ، امام ابن سعد، امام عبداللہ بن صالح، امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ عطیہ الاوفی راوی ضعیف ہے۔ نمبر 2 مدلس ہے۔ نمبر 3 شیعہ ہے۔ اس کا مدلس ہونا اور شیعہ ہونا اس پر اس نے کوئی بات نہیں کی، ہم بھی نہیں کریں گے، اور اس نے اس کی توثیق کے متعلق بات کی ہے۔ اس کی پیش کردہ توثیق کا جواب دینے سے پہلے ایک ضروری بات سمجھ لیں کہ اس شیعہ نے اس کی توثیق پیش کرنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فدق کے متعلق ایک ضعیف روایت آتی ہے، اس کو شیعہ حضرات صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فدق دے دیا تھا۔ ہمارے نزدیک وہ روایت سخت ضعیف ہے، لیکن وہ لوگ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں چونکہ عطیہ راوی پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ ضعیف ہے، اس لیے وہ اس کی توثیق ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اس نے حوالہ دیا ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صدوق یعنی سچا قرار دیا ہے، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 680۔ اس حوالہ کو پیش کرنے میں اس رافضی آدمی نے انتہائی زیادہ دغا بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اصل عبارت دیکھیں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت فرماتے ہیں عطیہ بن سعد بن جنادہ یہ ابو الحسن صدوق ہے، ایک آگے یخطی کثیرہ یہ کثرت سے خطائیں کرنے والا ہے، اور شیعہ ہے، مدلس ہے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے پہلی بات کہی یہ صدوق ہے، دوسرا کثرت سے خطائیں کرتا ہے، نمبر 3 شیعہ ہے، اور نمبر 4 مدلس ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ محدثین کے نزدیک خطائے کثیر یہ جرح مفسر ہے، اور جرح مفسر کے بعد توثیق کا اعتبار نہیں ہوتا، لہذا یہاں پر صدوق کی توثیق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر صدوق ہلکی توثیق، یخطی کثیرہ جرح مفسر، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کس کو ترجیح دی ہے؟ یہ تو ان کی عبارت ہے ایک جو کہ مبہم ہے، اور ہم ان کی ایک واضح عبارت پیش کرتے ہیں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عطیہ راوی ضعیف ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے ان کی التلخیص الحبیر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 69۔ وہ فرماتے ہیں وفیہ عطیۃ بن سعد الاوفی وہو ضعیف، کہتے ہیں اور اس روایت میں عطیہ بن سعد الاوفی راوی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ یہ بھی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اب پہلا تو یہ سن لیں آپ بات، حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے اگر صدوق کہہ کے توثیق کی ہے تو یہاں پر ضعیف کہہ کے تضعیف کی ہے۔ اب یا تو ان کے اقوال میں تطبیق دے لو، اور یا پھر دونوں اقوال ساکت ہو جائیں گے۔ تو یختی کثیرہ والی اس کے اوپر جرح مفسر ہے، لہذا وہ راجح ہوگی۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یا تو دونوں اقوال ساکت ہیں، ان کے کسی قول کا اعتبار نہ کرو، اور یا پھر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی کا یہ قول راجح ہوگا کہ وہ راوی ضعیف ہے کثرت خطا کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں انہوں نے لکھا مدلس ہے، اور فدق والی روایت
وہ بھی اس نے تدلیس کے ساتھ بیان کی ہے، تو شیعہ نے یہ بات نہیں کی۔ تیسرا انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ شیعہ ہے، اور وہ روایت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف پہ پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی محدثین کا اصول ہے کہ شیعہ راوی کی وہ روایت مقبول نہیں ہوتی جو کسی صحابی کے خلاف ہو، لہذا حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی کی توثیق پیش کرنا غلط ہے۔ دوسرا کہتے ہیں انہوں نے اس کی روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ جناب آپ یہ بات یاد رکھیں، روایت حسن کثرت طرق کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، لہذا اس کے کسی راوی کی توثیق نہیں سمجھنی چاہیے۔ اور دوسری بات، صحیح شاہد کی وجہ سے بھی ضعیف سند والی روایت صحیح یا حسن تسلیم کی جاتی ہے۔ اس وقت تک آپ اس کی تحسین کو توثیق کی دلیل نہیں بنا سکتے جب تک کہ اصل توثیق ثابت نہ ہو، اور جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس روایت کی وہی ایک سند ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ دوسروں نے والا دیا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کے نزدیک عطیہ کی روایات حسن کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ بات عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ توثیق بیان کرنے میں متساہل ہیں، اور جب بڑے بڑے محدثین کی تضعیف موجود ہے تو ان کے سامنے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تیسروں نے لکھا جی محقق وسیع عباس نے عطیہ کی روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وسیع عباس کی متقدمین محدثین بڑے بڑے امام ان کی تضعیف کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ روایت کثرت طرق کی وجہ سے بھی، یعنی بہت زیادہ سندوں سے روایت مروی ہے، اس وجہ سے بھی حسن ہوتی ہے، لہذا حسن کہنے سے یہ سمجھنا کہ اس کی فلاں سند صحیح ہے یا حسن ہے، یہ بات غلط ہے۔ چوتھا نے پیش کیا جی علامہ ناصر الدین البانی کا کہ اس کی روایت کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ ان اللہ کے بندوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے ادب المفرد میں جس روایت کو صحیح قرار دیا ہے وہ صحیح شواہد کی بنا پر قرار دیا ہے، اور جو الاحادیث الصحیحہ میں قرار دیا ہے انہوں نے عطیہ راوی کی روایت کو بطور شاہد کے پیش کیا ہے۔ خود ان کا واضح نظریہ کیا ہے وہ ذرا آپ ان کی اپنی کتاب سے دیکھ لیں۔ علامہ ناصر الدین البانی لکھتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ ضعیف، یہ سند ضعیف ہے، من اجل عطیہ، عطیہ کی وجہ سے، وَهُوَ العوفی، یہ عطیہ العوفی ہے، فَإِنَّهُ ضعیف، پس بے شک وہ راوی ضعیف ہے، وَمُدلِّسٌ، اور مدلس ہے۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں، لَكِنَّ لِلْحَدِيثِ شَوَاهِدٌ، لیکن اس حدیث کے لیے کچھ ایسے شواہد ہیں، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ صَحِيحٌ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ یعنی وہ روایت کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں یہ سند جو اس روایت کی بیان کی گئی یہ سند ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے، یعنی اس کا مفہوم اور متن ٹھیک ہے۔ اس کے صحیح ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے کئی اور شواہد موجود ہیں، لہذا ان کی اس واضح یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی بہت سی کتابوں میں صریح طور پر عطیہ راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، خاص طور پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں، کیونکہ ان کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا کرتا تھا جو ہم انشاءاللہ آپ کو آگے جا کر بتائیں گے۔ اچھا آگے انہوں نے حوالہ پیش کیا جی امام بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جی انہوں نے جی اس کی روایت کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس شیعہ نے کتنا زیادہ دھوکے سے کام لیا ہے۔ حضرت امام بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کو صحیح میں ذکر کر کے آگے پتہ کیا فرمایا، وہ ذرا دیکھیں، قال ابو بکر فی القلب من عطیہ بن سعد الاوفی، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں نا، میں نے عطیہ راوی کی روایت تو ذکر کر دی لیکن میرے دل میں اس کے بارے میں خلش ہے۔ جی آپ کے دل میں اگر اس کے بارے میں خلش ہے، کوئی خدشہ ہے، تو آپ نے پھر روایت ذکر کیوں کی ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب بھی آگے خود ہی دے دیا ہے، الا ان هذا الخبر، کہ بے شک یہ روایت قد رواہ زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس روایت کو یہاں پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس کی ایک اور سند بھی ہے جس میں عطیہ راوی موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس دوسری جگہ پر اس روایت کی تخریج بھی کر دی ہے، تو انہوں نے مطابعت کے اندر عطیہ راوی کی روایت کو ذکر کیا ہے، اصول کے اندر نہیں۔ کوئی انہوں نے ایسی روایت نہیں ذکر کی کہ جس میں عطیہ تنہا ہو اور انہوں نے اس کی روایت کو ذکر کیا ہو۔ اگلا نے حوالہ پیش کیا ہے جی حضرت امام بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے سکہ کے ساتھ کیا کہا تھا، انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ سکہ، یہ لفظ کہاں پر بولے جاتے ہیں، جہاں پر بڑی مشکل سے راوی کو درجہ توثیق تک پہنچایا جائے، وہ بھی بالیقین اس کو سکہ قرار نہیں دے رہے، لہذا ان کی توثیق پیش کرنا غلط ہے، اور ویسے بھی ان کے مقابلے میں جمہور ہیں، جرح مفسر ہے، جرح مفسر کے بعد اس طرح کی توثیق کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آگے انہوں نے حوالہ دیا امام عبداللہ بن صالح العجلی کا، مجھے تو یہ معرفت الثقات میں حوالہ نہیں ملا، کسی کو مل جائے تو وہ ہمیں بتا دے، اگر وہاں پر موجود بھی ہو تب بھی جرح مفسر کے بعد توثیق کا اعتبار نہیں ہے۔ آگے انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے حضرت امام بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے عطیہ کی احادیث کو صالح قرار دیا ہے۔ یہاں پر پہلی بات یہ بات یاد رکھیں، حضرت امام بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے جس طرح اس کی
توثیق ثابت ہے، اس طرح ان سے اس کی تضعیف بھی ثابت ہے۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے امام اکالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، کہ ولید بن ابو الجارود روایت کرتے ہیں حضرت امام یحیی بن معین رحمۃ اللہ سے، انہوں نے فرمایا کانا عطیۃ العوفی ضعیفاً، کہ عطیہ عوفی راوی ضعیف ہے۔ کتاب الضعفاء للاکالی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 359۔ تو حضرت امام بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہو گئے، ایک توثیق کا ہے، دوسرا تضعیف کا ہے، اور اب جب اقوال میں تعارض ہو جائے تو اقوال ساکت ہو جاتے ہیں، لہذا ان کے کسی قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یا ان کے اس قول کا اعتبار کیا جائے گا جو ذرا فسر کے مطابق ہے اور جمہور محدثین کی تضعیف کے مطابق ہے، اور وہ تضعیف والا قول ہے۔ اب یہ تو ہوگی باتیں جو انہوں نے ذکر کی تھی اس کی توثیق پر۔ اب ہم اصل بات آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ محدثین ایسے ہیں کہ جو بیچارے عطیہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکے، اس کی روایات کو دیکھ کر جو سب سے زبردست نتیجہ اخذ کیا ہے نا، وہ محدث ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ روایتیں بیان کرتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی روایات کا متن انتہائی کمزور ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اس پر غور کیا، غور کرنے کے بعد کس نتیجہ پر پہنچے وہ آپ ان کی اپنی عبارت سے ہی دیکھ لیں۔ یہ کتاب المجروحین لابن حبان کی عبارت آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے سمیع من ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ احادیث، کہ اس نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے کئی احادیث سنی تھی۔ فما مات ابو سعید، جب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، جعل یجالس الکلبیہ، یہ کلبی راوی کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا۔ یہ کلبی ایک سخت ضعیف و متروک راوی ہے، اور کہتے ہیں اور یہ اس کی باتیں سنتا تھا۔ جب کلبی کہتا تھا نا قال الکلبی قال رسول اللہ بی کذا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، تو فیحفظہ، یہ اس کو یاد کر لیتا تھا۔ یعنی یہ حضرت ابو سعید کے انتقال کے بعد کلبی کے پاس بیٹھتا تھا اور اس نے کلبی کی مرفوع روایات کو یاد کر لیا تھا، اور اس نے خود ہی وکناہ ابا سعید، اس نے کلبی کو کنیت دے دی، اس کی کنیت رکھ دی ابو سعید، اور اس سے روایت کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ کہتا نا مجھ سے بیان کیا ابو سعید نے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا ابو سعید نے بیان کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جب وہ اس طرح بیان کرتا نا تو لوگ اس سے کہتے ہیں یار یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے، من حدثک بہذا، یہ تمہیں کس نے سنائی ہیں؟ فیقول حدثنی ابو سعید، کہتا ہے یہ روایتیں مجھے ابو سعید نے سنائی ہیں۔ فیتوہمون انہ یرید ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روایتیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کی بیان کردہ ہیں، وانما اراد بہ الکلبیہ، حالانکہ یہ اس سے مراد کلبی لیتا تھا، یعنی کلبی سے اس نے روایتیں سنی ہوئی تھی، کلبی کا نام چھپا لیتا تھا، خود ہی اس کی کنیت رکھ لی ابو سعید، ابو سعید کنیت کے ساتھ اس کی ضعیف موضوع من گھڑت روایتیں آگے بیان کرتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایات ہیں، حالانکہ حضرت ابو سعید کی وہ روایت نہیں تھی، بلکہ ابو سعید الکلبی ضعیف متروک راوی کی روایات تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا خاص طور پر کہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں قطعی ضعیف ہے کہ وہاں پر یہ دھوکے سے کام لیتا تھا۔ آگے علامہ ابن حبان نے کیا کہا، فلا یحل الاحتجاج به، اس کی روایت کو حجت بنانا بالکل حلال نہیں ہے، اور نہ ہی لکھنا الا علی جہت التعجب، مگر تعجب کے طور پر۔ یہ آپ اندازہ کریں یہ عطیہ راوی کتنا سخت دھوکے باز تھا، یہ کتنی بری حرکت کرتا تھا کہ ایک ضعیف متروک سے روایتیں سنی اور مبہم طریقے سے بیان کر کے لوگوں کو وہم میں ڈالتا تھا کہ یہ صحابی رسول ابو سعید کی روایتیں ہیں، حالانکہ وہ روایتیں ہوتی تھی ابو سعید کلبی ضعیف متروک راوی کی۔ کتاب المجروحین ابن حبان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176۔ یہ جو ابن حبان کی بات ہے عطیہ الاوفی راوی کے بارے میں، یہ سب سے زبردست ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات بتلائی ہے کہ الکلبی کی جو کنیت ابو سعید ہے یہ اس نے بیان کرنا شروع کی ہے، کس نے؟ عطیہ راوی نے۔ تو یہ دھوکے باز تھا۔ جو فدق والی روایت ہے، مزے کی بات یہ ہے وہ بھی ابو سعید سے ہے، وہ اللہ معاف کرے وہ پتہ نہیں کس نے ساتھ الخدری لکھ دیا یا اس نے خود ہی ایسے بیان کر دیا، ورنہ وہ ابو سعید کلبی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت نہیں ہے۔ آگے سنیں کہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں وآذ القرب حق و نادل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا، ان کو فتح دے دیا۔ اچھا آگے وہ بیان کر کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ مُشْكَلٌ لَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ، اگر اس کی سند صحیح ہوتی یہ روایت انتہائی قابل اشکال تھی، کیونکہ آیت ہے مکی اور فدق تو فتح ہوا تھا خیبر کے ساتھ 7 ہجری کے وقت،
یعنی یہ تو 7 کی بات ہے اور آیت اتری تھی مکہ المکرمہ کے اندر، تو یہ کیسے اس کا اس کے ساتھ جوڑ بیٹھتا ہے؟ اس لیے یہ روایت منکر ہے، اور بہت کہتے ہیں کہ یہ گمان ہمارا صحیح یہ ہے کہ یہ روایت رافضیوں نے گڑھی ہوئی ہے۔ یہ کتنی زبردست بات انہوں نے کی ہے، کہا کہ اس کا متن بھی کمزور ہے اور یہ روایت ہے بھی منکر، لگتا یہ ہے کہ یہ رافضیوں کی گڑھی۔ تو واقعی محدث ابن حبان کی بات ٹھیک ہے، یہ سنتا ابو سعید کلبی سے باتیں تھا اور جوڑ دیتا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، لہٰذا رافضیوں کا اس روایت کو پیش کرنا اور عطیہ کی توثیق ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل باطل ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو فتق دے دیا تھا، تو پھر ان سے بندہ یہ پوچھے کہ تم پھر جب حضرت فاطمہ کا مسئلہ بیان کرتے ہو وراثت والا، تو اس وقت وہاں پر میراث والی آیتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ پھر تو یہ ہبہ ہوگا جو زندگی میں ہی کر دیا تھا، تو تم میراث والی آیتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ پھر کہتے ہو جی بی بی فاطمہ نے 18 آیتیں پڑھی تھی جھوٹ بول کر، کبھی تم کہتے ہو جی وہ 30 آیتیں پڑھی تھی، ان پر جھوٹے بہتان لگاتے رہتے ہو۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو یہ روایت ٹھیک ہے اور نہ ہی شیعہ کا وہ موقف ٹھیک ہے جو یہ فتق کے متعلق بیان کرتے ہیں۔